العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام السلام علیکم. الحمدللہ یقیناً آپ احباب جتنے بھی تشریف فرماؤ حضور دی محبت لے کے آئے ہو تے حضور دی محبت والیاں دی ایک بیجن دلیل ہے کھل ڈل کے حضور دی ذات درود و سلام دے نظرانے پیش کر دیں. اسی ایک ولی کامل دی یاد اندر سجدہ نو بلا کے اتنی دور دا سفر کروا کے انہاں دی زیارت کر کے اللہ دے حضور اللہ دے گھر بیٹھ کے تے اللہ دے پیارے محبوب دی یاد اندر محفل سجا کے تے پھر بھی درود نہ پڑھیے تے ماڑی گل ہے. جے بندہ کوئی آئے ہے تو اظہار کرنا چاہیے کہ مایا بیٹھا تسی ہولے بھی درود پڑھ لو گے حضور تے سن ہی لین گے، لیکن ذرا اچھی آواز نال پڑھو گے تے جامع مسجد تے درو دیوار گواہ ہو جان گے، سید پاک ساڈے گواہ ہو جان گے. درود انج پڑھو پتہ لگے سنی بہ کے حضور تے درود پڑھ رہے ہیں. دیکھو قبلہ شاہ جی تشریف لے آئے تے اسی انہاں دے وڈیاں دی گل کر رہے ہیں. وڈیاں دی تے وفادار جڑے نے وڈیاں نال وفاداری کردے. ویسے بھی الولد سر لابیہ ہے، بیٹا باپ دا راز ہوندا ہے. میں تے وڈے پیراں دی زیارت نہیں کیتی، میں تے بیٹے نو تک رہا تو میں محسوس کرنا جنہاں دا بیٹا ایسا ہے انہاں دا بابا کیسا ہوئے گا. تے میں تہاڈی زیارت کر رہا تے ہو سکدا ہے تہاڈے وچوں بڑیاں دے احباب دے بزرگاں دی زیارت گناہگار نے نہ کیتی ہوئے، اگرچہ ہر سال ہی گناہگار جس گاؤں دے اندر ڈیوٹی ہے. میں حاضر ہونا داتا صاحب دے اسے پاک دے موقع تے آج ایک بار پھر تہاڈی پاک چہرے دی زیارت دا موقع میسر ہے. علامہ ابن قیم بیگانیاں دے مولوی صاحب نے انہیں اس روایت نو بیان کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گنبد خضرا تے دو فرشتیاں دی ڈیوٹی جدوں بھی کوئی حضور تے درود پڑھے وہ دوویں فرشتے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر عرض گزار ہوندے نے محبوبہ فلاں بن فلاں نے آپ تے درود پاک پڑھیا ہے. یعنی زید بن بکر نے، عمر بن شفیق نے، عبد الرحیم بن عبد الکریم وغیرہم نے سنیا تواڈے تے درود پڑھیا ہے. اچھا میں حیران ہاں کہ جڑے نبی دے قدمہ پاکاں وچ گنبد خضرا دے سائے تھلے حضور دے مزار اقدس تے جنہاں دی ڈیوٹی ہے انہاں دی نگاہ تے انہاں دی سماعت اتنا کم کر دی ہے. کوئی زید عمر بکر ایتھے بیٹھ کے درود پڑھے، شرق و غرب جنوب و شمال دے اندر درود پڑھے تو دوویں فرشتے سن وی لیندے نے ویکھ وی لیندے نے. مینوں دسو تے صحیح وہ جڑا قدمہ وچ بیٹھا ہے وہ غلام ہے تے جدے کول بیٹھا ہے وہ نبیاں دا امام ہے. مینوں کہن دیو جے غلام دی نگاہ اتنا کم کر دی ہے پھر نبیاں دے امام دی نگاہ کتنا کو کم کر دی ہوگی. پھر دوسرے اینگل نہ گل حدیث نو ویکھیا جائے تے جیڑا کام پتر کر رہے ہیں یعنی درود پڑھدا بیٹا تے نبی دی بارگاہ وچ حاضری لگدی او دے ابا جان دی مطلب کہ یہ سنیا فلاں بن فلاں نے فلاں دے پتر نے
تیرے تے درود پڑھیا ہے۔ کیسا عمل ہے درود؟ کام پتر کردا ہے تے حاضری ہوندی ابا جی حضور دی بھی لگدی ہے بھائی۔ جڑا اپنے باپ دا وفادار ہے وہ تے چپ نہیں رہے گا، انج درود پڑھو تاکہ پتہ لگے کہ مسجد کے اندر الحمدللہ حضور نے کوئی شاک بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہیں۔ اونچی آواز نال سارے دی آواز آئے صلی اللہ علیہ یا واہ جی کیا بات۔ ایک باری اور کوشش کرو جرت نال صلی اللہ علیہ واہ جی قرب موسیٰ اور قرب محمدی اور ہے۔ کیا بات ہے، سلامت رہو۔ ایک میری بات یاد رکھیا جائے، جڑا بندہ نبی دے نا تے نہیں نہ تڑپدا، چونکہ اساں جنوں بھی مننے ہیں انہوں نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو مننے ہیں۔ جڑا حضور دے نا تے نہیں تڑپ سکدا وہ کدے نا تے تڑپے گا؟ مل کے کہہ رہے ہیں قرب موسیٰ اور ہے قرب محمدی اور ہے۔ مل کے کہہ لیجئے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمدی اور ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمدی اور ہے طور سینہ اور ہے عرش معلی اور ہے طور سینہ اور ہے عرش معلی اور ہے۔ اور قصہ معراج سے ہوتا ہے یہ عیان، اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا جنہاں دے ہاتھ بلند ہو گئے نے میری گواہی تو مولا انہاں دے بختاں نوں بلند فرما۔ اسی طرح ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمدی اور ہے طور سینہ اور ہے عرش معلی اور ہے۔ ربی ارنی کی صدا کہیں اسرا کا ہوتا ہے بیان، لال ترانے اور ہے ادن منی اور ہے لال ترانے اور ہے ادن منی اور ہے۔ ایک باری سارے کہہ لو قرب موسیٰ اور ہے قرب محمدی
عرش معلا اور ہے۔ بعد از حمد و صلات اج دی منعقدہ محفل پاک جو کہ سالانہ عرس پاک دے حوالہ نال انعقاد پذیر ہوندی ہے، جو گناہگار نو حکم ہے او دے ماتحت چند گزارشات عرض کرنے دی جسارت کر رہے ہیں۔ دعا فرماؤ خالق ارض و سما مجھ گناہگار دا پڑھنا، آپ نے کوکار دا سماعت کرنا، اللہ اپنی بارگاہ قدس سے قبول فرمائے۔ آل نبی، اولاد علی، فخر سادات، پیر طریقت، عالم شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید عبدالجبار شاہ صاحب زیب سجادہ نشین چونیا شریف قصور، اور عالم بعمل، نجم العلماء، فخر العلماء، علامہ مولانا محمد مقصود صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام عزت مآب برادر محترم جناب محمد عمران علی حجویری صاحب، اور انہاں دے دوست جناب حاجی صاحب حاجی محمد زمان صاحب، جنہاں نے سادات دی سرپرستی دے اندر محفل ہذا دے انعقاد کیتا ہے۔ میں کوشش کرنی ہے تھوڑے وقت اندر زیادہ چیزاں آپ احباب دے گوش گزار کراں، جتھے سوئی ہے اس تو پہلے انشاءاللہ العزیز جدو پلٹ کے آئے اسی درود و سلام پڑھتے ہوواں گے۔ الحمدللہ سنیاں دا یہ عقیدہ ہے کہ جتھے سنی حضور دے معراج دی گل کردا ہے اوتھے مصطفیٰ دے میلاد دی گل کردا ہے، تے جتھے مصطفیٰ دی 12ویں دی گل کردا ہے اوتھے غوث دی 11ویں دی گل کردا ہے۔ اللہ نے ساریاں نسبتاں اے سارے ذکر اہل سنت دے حصے وچ رکھ دیتے ہیں، اور اسیں اسے ہی ڈگر تے چلدے ہویا انشاءاللہ العزیز تا دم آخر، بلکہ حضور دا قبر وچ بھی جا کے کھڑے ہو کے گناہگار نے استقبال کرنا ہے تو کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑا عنوان گناہگار دے ذمے لگایا گیا ہے او دے ماتحت ہی چند گزارشات عرض کر رہے ہیں۔ میں کوشش کراں گا کہ تمہیدی گفتگو اتنی لمبی نہ ہوئے، بڑی جلدی نال بہت ساری باتیں کرنے وچ کامیاب ہو جا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، فرمایا پاک او ذات جس ذات نے رات نو سیر کروائی، کنوں؟ اپنے بندہ خاص۔ میں تھوڑا جا ترجمہ بدلن لگا، ذرا توجہ کرو گے تو انشاءاللہ سینے ٹھنڈ پوے گی۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، فرمایا پاک او ذات جڑی راتوں رات اپنے پاک بندے نو لے گئی، جن نے راتوں رات اپنے پاک بندے نو سیر کروائی۔ کتھوں تک سیر کروائی؟ فرمایا لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، فرمایا راتوں رات مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ کیوں سیر کروائی؟ فرمایا لنوریہ من آیاتنا، فرمایا تاکہ پروردگار اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں دکھائے۔ انہو هو السمیع البصیر، فرمایا شک نہ کریا جی او سنن والا بھی ہے تے ویکھن والا بھی ہے۔ اگر ہو ضمیر دا مرجع عبد کریے تے معنی یہ بندا ہے کہ میرا نبی رب نو تکدا رہیا تے رب دیاں گلاں سندا رہیا، تے جے ہو ضمیر دا مرجع لفظ سبحان نو بنائیے تے معنی یہ بندا ہے کہ او رب مصطفیٰ دیاں گلاں سندا رہیا تے مصطفیٰ نو قدرت دی نگاہ نال تکدا رہیا۔ رب العالمین نے لفظ سبحان تو اس عنوان نو شروع کیتا ہے، یعنی اللہ نے مصطفیٰ دے معراج دی گل کرنی تے اللہ پہلے لفظ سبحان فرما رہے ہیں۔ یہ ریزن یہ ہے کہ رب نو یہ ذکر پسند ہی اتنا ہے، رب فرماندا ہے ذکر بعد شروع ہوئے لیکن سبحان اللہ بندیاں دی زبان سے پہلے ہی آ جائے۔ کیا بات ہے۔ اچھا سجا ہاتھ جڑا ہے نا ویسے ہی یہ پارا نظر پہ آؤندا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا الحق الیمین، فرمایا دائیں ہاتھ والا دا حق زیادہ ہے،
ادھروں سبحان اللہ زیادہ آ رہی ہے تے ادھر دے بندے راضی نے، انہاں کہ چلو اسی کھبے پاسے بیٹھے ہیں، ادھروں ویکھیے تے تسی سجے ہو، ادھروں ویکھیے تے آ سجے نے، تے دوویں سائیڈاں سجیاں سجائیاں، قرآن دے استقبال کرو نا ذرا محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ۔ یا اللہ بریلی دے بابے نے آکھیا سی تیری معراج کے نہ جانے تو کہاں تک پہنچا، میری معراج میں میں تیرے قدم تک پہنچا۔ پروردگار عالم اج ساڈی بھی معراج کروائی نا، اج رات نو اکھ لگ جائے تے زندگی مصطفیٰ دے چہرے تے لگ جائے، پھر مصطفیٰ نو ویکھ کے آکھیے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے یا اللہ، جنہاں دے ہاتھ بلند ہو گئے نا تو انہاں دے تختاں نو بلند فرما۔ یا اللہ جڑا اے جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اج اسی محفل دے اندر سید دی زیارت کر رہے ہیں، رات نو سو جائے تے سید الانبیاء دی زیارت کرو۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پاک او ذات جڑی راتوں رات اپنے پاک بندے نو اوتھے لے گئی جتھے مکان کوئی نہیں، جہت کوئی نہیں، مشرق کوئی نہیں، جنوب کوئی نہیں، شمال کوئی نہیں، ہم جوڑ کر گزار ہویا مولا محبوب نو لے کے جان والی ذات تیری ہے۔ اللہ فرما رہا میری علماء نے لکھے ہے جتنے لفظ سبحان آیا ہے اللہ قسم فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا۔ اللہ فرما رہا ہے میں تو قسم ہے اپنی پاکی دی میرا یار آپ نہیں آیا، انہوں لا مقام دے لے جان والا بھی میں ہاں، اس نو واپس لے آن والا بھی میں ہاں۔ حضرات دی بکار جدو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ملاد ہون لگا ہے، تے ڈوری فرشتیاں نے آکھیا مولا اے تیرا محبوب نور ہے، دنیا تے دھندا فساد ہے، دنیا تے خون خرابہ ہے، اے میرے مولا تیرا محبوب جا کے کیویں رہے گا؟ جدو میرا محبوب دا ملاد ہو گیا، میرا نبی آیا، میرے نبی دے صحابہ بھی بن گئے، حضور دی نسل بھی آ گئی، حضور دی آل بھی آ گئی، میرے آقا کدی مکے وچ جا رہے نے، کدی مدینے جا رہے نے، فرشتے سارے حیران ہو گئے، ہے تے رب دا نور لبادے بشریت وچ پا کے تے دنیا تے چلا گیا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، کنڈوری شریف وچ بیٹھنے والے ہو، جدو میرے مصطفیٰ معراج دی راتی اے زمین تو لا مکان تے گئے تے ہن خاکی جڑے نے ششو پن وچ پے گئے، اے کیویں جا سکدا ہے؟ ہاتھ دے بھی دو، ہاتھ ساڈے بھی دو، اکھاں ایدیاں بھی دو، اکھاں ساڈیاں بھی دو، لب ایدے بھی دو، لب ساڈے بھی دو، قدم ایدے بھی دو، قدم ساڈے بھی دو، لتاں اکھاں ایدیاں بھی دو تے لتاں ساڈیاں بھی دو، اے کیویں جا سکدا ہے؟ رب بھی آکھے اے کائنات والیو جدو میں لگا ٹورن تے نوریاں نے آکھیا زمین تے کیویں جا کے رہے گا؟ میں اودوں آکھیا سی انی اعلم ما لا تعلمون، چپ کر جاؤ جویں میں جاننا اوویں تسی نہیں جاندے۔ تے جدو میرے مصطفیٰ لا مقام تے گئے نے تے بشر جڑے نے خاکی جڑے نے او سوچ وچ پے گئے اے کیویں جا سکدا ہے؟ اللہ فرمایا چپ کر جاؤ، اینوں کھلن والا بھی میں والا مقام تے سدن والا بھی میں وا۔ کیا بات ہے تھوڑی، سلامت رہو جی۔ فرمایا میلاد کرن والا بھی آپ،
تے معراج محبوب نو کروانا والا بھی میں آپ۔ خیال آؤندا جی کیویں ٹر گئے، کیویں چلے گئے، ہے تے ساڈے ورگے تے کیویں گئے؟ میں کہ چلیو انہوں پوچھو جڑا کہندا میں لے گیا، انہوں پوچھو جڑا لے گیا۔ اچھا جی میں محسوس کراں، میں کہاں جی شاہ جی نے سید عبدالجبار شاہ نہیں چل دا پیا جی، خیر چل گیا چلو میں کہ تسی محنت کر دیو پہ بزرگوں نہ ڈسٹرب ہو خیر ہے۔ اچھا چل جی ٹھیک ہے ٹھیک ہاں ویلا پتر ہوں میں تو نہیں انہوں آکھیا بندے پہ آندے نے سمجھ نہیں پہ آؤں دی میں کیا سی میں سمجھانا جی میں سمجھانا پتر جس مائے آگے یہ سمجھ جی گل دی واہ جی واہ ایک باری اور استقبال کرو نہ کہو سبحان اللہ کیویں چلے گئے میں کہوں انہوں پوچھ جڑا کہندا میں لے گیا میں ایگزامپل دے رہا تھا کہ سید عبدالجبار شاہ جی یہ آکھن کہ میں میاں سلطانی نو ٹھنگ شاہ اشاب پڑھی ہے تو لے گیا تے جدو انہاں دی تقریر دی باری آئی ہے تو لے کے آ بھی گیا تے میں آکھاں لو جی شاہ جی کہہ رہے سن تسی اعتراض کرو میرے تے کہ ایک گھنٹے وچ کیویں ٹھنگ شاہ جا سکدے ہو تے کیویں آ سکدے ہو میں آکھاں گا بھائیا مینوں نہ پوچھو اپنے پیراں نو جڑے لے کے گئے نے تے لے کے آئے نے جڑے کہندے نے نبی کیویں چلا گیا میں چلیو نبی نو نہ پوچھو اونوں پوچھو جڑا کہندا میں آپ ہی لے گیا آیا اونوں پوچھو جڑا کہہ رہا میں آپ ہی اے معراج سراج یہ آپ بات ہے تھوڑی سماعت کرو جی اے معراج سراج محبتاں دا سمجھ وچ نوالا سدیا طالب تے گیا بدلو کو تھے جبرائیل سی سد لے جان والا بادیاف دے بنا دروازیاں دے کیویں گیا او عرشاں تے جان والا کیویں چلے گئے کیویں گئے تے کیویں آئے میں کہ انہوں پوچھے جڑا کہہ رہا میں آپ ہی لے گیا لے کے کون گیا ہے اللہ تے پھر ذہن وچ خیال آوندا ہے کہ مالکہ تو راتوں رات ہی لے گئے ہیں تے کیوں لے کے گئے ہیں خیال آوندا ہے نا کیوں لے گیا ہے میں دلیل وہ دین لگا جڑی چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی یاد رہے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے تے آکھیا لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی مسجود نہیں کوئی خالق حقیقی نہیں تے لوگاں آکھیا جناب جی دا دعویٰ کر دیو دے ورگا کوئی نہیں تے کلہ ہے تے معبود کوئی نہیں تے او دے تو علاوہ مسجود کوئی نہیں انہوں ویکھے جے تے حضرت آدم کہنے لگے ویکھیا تے نہیں جبریل نے دسیا او کلہ ہی ہے کنے دسیا جبریل نے او کلہ ہی ہے اچھا جی
واری آ گئی آدم ثانی حضرت عبدالغفار دی، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام، آپ نے آکھا لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں۔ آکھیا جناب دعویٰ کر دیو کلہ ہے، انہوں ویکھیا جے؟ فرماندے نے ویکھیا تے نہیں، جبریل نے دسیا ہو، جبریل نے دسیا ہو کلہ ہی ہے کہ آپ بات علامہ مخصوص ہے۔ لو جی ایک ایک تے دو یاراں تے تین 111 جی میں تسی نار رہ لگے ہو، بڑے یاراں بن گئے نے، 11ویں دا لنگر کھانا لے ہو، بڑی جلدی نال میں بات کر رہا ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ تشریف لے تے آکھا لا الہ الا اللہ، اللہ کلہ ہے تے اللہ ہے۔ آکھیا جناب ویکھیا جے؟ فرمایا ویکھیا تے نہیں، جدو اگ وچ سٹیا سی ادوں بھی جبریل آیا سی، آکھیا سی میرے نال گل کرو، میں رب نو جا کے پیغام دینا۔ تے فرمایا حسبی اللہ، جبریل مینوں تیرے نال کوئی غرض نہیں، میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے۔ تے جن نے تانوں اگ وچوں بچایا، جن نے حضرت اسماعیل نو چھری تھلیوں بچایا، انہوں ویکھیا جے؟ فرمایا ویکھیا تے نہیں، پر جبریل نے دسیا ہو کل ہی ہے۔ لیکن جناب ہمارا چل دیا جدو واری حضرت یعقوب دی آ گئی، حضرت یعقوب نے بھی آکھیا لا الہ الا اللہ، اللہ کلا ہے، اللہ ہے۔ آکھیا جناب ویکھیا جے؟ فرمایا ویکھیا تے نہیں، پر جبریل نے آکھیا او اللہ ہے۔ واری آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام دی، آپ نے آکھیا کائنات والیو او اللہ ہے، آکھیا ویکھیا جے؟ فرمایا ویکھیا تے نہیں، پر جبریل نے دسیا او اللہ ہے۔ واری آ گئی حضرت موسیٰ دی، آکھیا لا الہ الا اللہ، اللہ کلا ہے، آکھیا ویکھیا جے؟ فرمایا نہیں، جدو ویکھن دی واری آئی ہے میں اُنہیں پہ خوش ہویا۔ جدو واری آ گئی حضرت عیسیٰ دی، فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کلا ہے، آکھیا ویکھیا جے؟ فرمایا نہیں، جبریل نے دسیا او کلا ہے۔ ہن میرے مصطفیٰ نے بھی آ کے اعلان کیتا لوگو لا الہ الا اللہ، اللہ کلا ہے، کلا ہے، یکتا ہے، احد ہے، الصمد ہے۔ لوگوں نے آکھیا ویکھیا جے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں میں کہہ رہا ہوں کلا، او کلا۔ جب لوگوں نے پوچھیا ویکھے آئے ہو؟ میرے مصطفیٰ نو رب فرمایا محبوبہ راتوں رات آ جا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ محبوبہ راتوں رات آ جا، آ کے مینوں ویکھ کے چلا جا۔ سارے نبی کہندے رہے نے جبریل کولوں سنیا ہے اللہ ہی کوئی ہے، اساں رب نو ویکھیا کوئی نہیں۔ محبوبہ یاد سے اللہ دا جلوہ کر جا، جدو پوچھے ایویں نہ آکھیا جے، آکھیا جے ویکھ کے آیا اودے ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ لو میرا دل کردا جویں تواڈے ہاتھ بلند ہوئے نے میں جملہ اور تواڈی محبت دی نظر کراؤ۔ میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، فرمایا میں ویکھ کے آیا اودے ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ عرض کیتی سونیا جے کسے نے خدا نو ویکھنا ہوئے، فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا مینوں ویکھ لو، جیڑا مینوں ویکھے گا، جیڑا محمد دا ہوئے گا، جلوہ محمد دے خدا دا ہی ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، جلوہ مصطفیٰ دے خدا دا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔
یہ تے نبی دی ذات ہے۔ قبلہ تشریف فرمانے شاہ جی ساڈا تے سنیاں دا عقیدہ ہے، سانو کو پوچھے کہ پیر کیسا ہوندا ہے تے اسی کہنے ہیں پیر نو ویکھیے تے خدا دی یاد آ جائے، پیر نو ویکھیے تے خدا دی، یعنی ویکھ کے منہ نکل جائے سبحان اللہ اتنا نورانی چہرہ۔ ساڈے تے اللہ دی قسمیں دنیا تو چلے بھی جان، چلو قبلہ حضرت صاحب چونیاں شریف تو تشریف فرمان ہے، چھنگا منگا شریف دے تاجدار حضرت میر ہمدم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی قبر وچوں ڈیڈ باڈی نو باہر کڈیا گیا، درجنوں سال گزر گئے تے باہر کڈیا گیا تے صاحبزادہ صاحب بھی پیچھے جی انتقال کر گئے۔ اقبال خان ہمدمی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اساں کیا کسی نو دسنا ہی نہیں، جدو کڈیا خوشبو میں ایسا آ گئی ہیں محلے دے بندے نکل کے باہر آ گئے، پھر سانو اعلان کرنا پیا آ جاؤ بھائی ویکھ لو، جدے نوکرانو مٹی کچھ نہیں کہندی اس آقا نو قبر دی مٹی کی کہہ سکتی۔ اللہ اکبر، خدا دی قسمیں مٹی تے اودے نال پیار کر دی جڑا نبی دا غلام ہوئے، اس مٹی دی کی شان دسا جڑی سر تو لے کے پیرا تک نبی دے پورے جسم نو چمدی ہوئے، پیار نہ کہہ لو سارے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم میرے مصطفیٰ نو رب نے راتوں رات بلایا ہے، کیوں کہ محبوبہ آ کے ویکھ لے تے ویکھ کے چلا جا، تے جدو کوئی آکھے نا ویکھ کے آئے ہو تے پھر اعلان کریا جے اجازت دیو تے قرآن پڑھا، ادو بھی مٹھا بولو میں تے پڑھی جانا ہے لیکن تہاڈی کیتی بھی یاد ہی رہنی ہے۔ کیا بات اسلام ہوتا ہے، جڑے جوان سبحان اللہ فرما رہے ہو یہ بھی چنگے لگ دے ہو، جڑے چپ بیٹھے ہو بھی چنگے لگ دے ہو، اپنا اپنا من ہے نا سنی موج والا ہوتا ہے تو سنی موج والا لگا میرا ذرا سبحان اللہ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل هو کیا بات ہے، نعرہ حیدری جی میں تسا ماریا ہے اے دل تے لگی جے گل، ہن میں ایک باری ہور کہہ لا نعرہ حیدری، نہیں جڑے بندے نہیں نہ بولے انہاں ول میں ویکھنا ہے، ہن نعرہ حیدری، واہ جی واہ کیا بات ہے۔ لو جی سوکھی سوکھی گل کر رہے ہیں، میں کوئی واللہ گرامر نہیں پڑھی، سوکھی سوکھی گل، اللہ نے محبوب نو بلایا کہ سونیا آ جا مینوں ویکھ کے چلا جا، تے جدوں کوئی اعلان کرے گا تے کوئی پوچھے کہ کیویں دے تے آکھیا جے میں اپنے رب نو ویکھ کے آیا فی احسن صورہ، او دے ورگا سونا ہی کوئی نہیں، تے او کڈا سونا ہے، فرمایا مینوں ویکھو، ویکھیا جے میرے ورگا نہیں ویکھیا، فرمایا جے میرے ورگا کوئی نہیں تے میرے رب ورگا بھی کوئی نہیں، جے میرے ورگا کوئی نہیں تے جن نے مینوں بنایا او دے ورگا بھی، اگر تسی میں بڑیاں گلاں سمیٹ کے ایک شعر پڑھ دیا دے وچ ہر شے آ جائے کہ جنہاں نے مصطفیٰ نو ویکھیا ہے، اوے جنہاں نے ڈٹھایا، ہائے ہائے کیا بات،
ایڈی سوکھی گل کر رہا، بچے بھی سبحان اللہ فرما رہے ہیں۔ وہ جنہاں نے دکھایو کرن گلاں اللہ فرمایا میں آپ ہی لے گیا۔ لو جی میں جڑا جملہ کہنے لگا سینے میں فٹ ہو جائے گا۔ فرمایا سیر کروائی وہ بھی راتوں رات مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک۔ اچھا جی میں دسو سیر بندہ کرے تو دوڑ لاندہ ہے جی؟ کچھ بندے آندے نے ہاں جی، تے کوئی آندے نے نہیں جی۔ چلو میں جیڑی گل کرا جی ایگری کر جو تو ٹھیک ہے، نہ ایگری کرو تو گل واپس پلٹا دیا جی۔ کل بھی ناروبار پڑھنا ہے ناروبار سنا دیاں گا، علاقہ تے تہاڈا ہی ہے، چلو کوئی گل نہیں۔ اے سیر جدو بندے نے کرنی ہوئے تے بندہ دوڑ نہیں لاندا، ساہ چڑھ جاندا ہے، او ہولی ہولی جاندا ہے، کدی پگ ڈنڈی تکدا ہے، کدی پھل، کدی کیاری۔ تے ڈاکٹر آندے نے اے سیر جدو کرنی ہوئے تے کھلی فضا اندر جتھے ہریالی ہوئے، جتھے سبزہ ہوئے۔ میں کہا جے جسمانی ڈاکٹر آندہ ہے کہ جتھے سبزہ ہوئے اتھے جائیں تے تیرے جسم نو شفا مل جائے گی۔ تے جڑے ساڈے روحانی ڈاکٹر نا جی میں داتا علی اجمیری ہو گیا، خواجہ جمیری ہو گیا، غوث جلی ہو گیا، مہر علی ہو گیا، یہ بھی کہندے نے ہاں ہریالی وچ جاؤ تے تواڈے جسم نو شفا مل جائے۔ تے اے جڑا سبز گنبد ہے ادھر جا کے ویکھو گے تواڈی روح نو شفا مل جائے گی۔ ہاں تواڈی روح نو شفا ملے گی۔ تے بندہ سیر کردہ ہولی ہولی۔ اچھا جدو بندہ سیر کردہ تے بہت ساریاں چیزاں ویکھ لیندا ہے۔ تے جے بندہ کرے سفر سائیکل تے سیر نالوں تیز ہوندا ہے، تے جے بندہ موٹر سائیکل تے کرے او دے نالوں تیز ہوندا ہے، تے جے بندہ فور ویلر گڈی تے کرے او دے نالوں تیز، تے جے بندہ جہاز تے کرے، تے جے بندہ براق تے کرے او دے نالوں بھی تیز۔ بندہ سفر کردہ ہوئے تو کوئی سلام کرے تے بندے اندر بابیوں میں تو سلام آکھیا سی تو ویکھے ہی نہیں، وہ نہ آکھیا یار میں سپیٹ ہی سب پتہ ہی نہیں لگا۔ صدقے جاویں مصطفیٰ دے سفر تو حضور براق دے بیٹھے نے تے فرماندے نے میں قبر دے وچ ویکھیا قائما یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر نہ کھلو کے صلاۃ پہ پڑھ دے سن۔ صلاۃ بعد نے کہا صلاۃ تو مراد نماز ہے، میں کہ بھی مان جاؤ کوئی گل نہیں، جے میں کہ موسیٰ علیہ السلام نماز بھی پڑھن تے مان جاؤ جے موسیٰ قبر وچ زندہ ہے تے آمینہ دا لال بھی قبر وچ زندہ ہے۔ تے جے صلاۃ دا معنی کرو درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو، تے جے صلاۃ دا معنی درود کرو تے پھر کہن دیو جدو میرے مصطفیٰ دی سواری گزری ہے حضرت موسیٰ انج کھڑے ہو کے اپنی قبر دے اندر مصطفیٰ تے درود پڑھ رہے سن۔ وہ جڑا جہاز تے بوے انہوں نہیں پتہ تھلے کی یہ صدقے جاویں میں محمد دی نگاہ تو براق تے بہ کے ویکھیا موسیٰ میرے تے درود پڑھ دے، جڑا ایڈی سپیڈ وچ گزرے انہوں پتہ ہے موسیٰ درود پڑھ دے، تے جڑا گنبد خضراء وچ اپنے غلاماں نو ویکھ رہا ہے انہوں نہیں پتہ میرے غلام پٹوری وچ بہ کے میرا ذکر خیر پہ کر دے۔ لو جی سیر ہوندی ہے ہولی ہولی تے سفر ہوندا ہے تیزی نال، جدی سیر ایسی ہے کہ انج گیا ہے تے انج آیا۔ معروف بات ہے جی کنڈی ہلدی رہی پانی بولو گے ذرا تے مینوں سمجھ لگ جائے گی تانوں اگے ہی آوندا ہے، پانی چلدا رہیا تے بستر گرم رہیا۔ اے میرے بابے ہوری بولے ڈے اگر نام دسن تے میں ایک جملہ کہاں بابے ضرور چس لین گے، بابا جی نام دسیا جائے اپنا محمد یعقوب حسین صاحب۔ لو جی نے آکھیا جی پانی چلدا رہیا تے بستر گرم رہیا، جڑے لوگ آندے نہیں جی خواب دا واقعہ ہے منامی ہے خواب وچ حضور گئے۔ میں کہ مینوں یہ دسو کہ اگر حضور خواب وچ گئے نے تے براق لیاون دی لوڑ کی سی؟ دوجا کھن لگا نہیں جی نہیں روح گئی ہے، روح نکل گئی سی۔ میں کہ جی دے وچوں روح نکل جائے جسم گرم رہندا یا ٹھنڈا؟
ٹھنڈا تے نبی دا بستر ہے گرم. میں کہ پھر بھی عقیدہ ساڈا ہی ثابت ہے. مینوں کہن دیو میرے نبی دے جسم وچ روح بھی نکل جائے میرے نبی دے جسم دی حرارت پھر بھی اونجی باقی رہی ہے. میرے نبی دے جسم دی حرارت اونجی. لیکن اجماع امت ہے کہ جمہور علماء دا مسلک یہ ہے کہ میرے نبی روح مع الجسد گئے نے تے آئے نے. میرے مصطفیٰ دے دیوانے ہو میرے کریم آقا علیہ السلام دی سیر کی یہ اینج مسجد حرام تو مسجد اقصی تے مسجد حرام وچ میرے نبی جان تے میرے نبی دی معراج نہیں سیر ہے. کیوں معراج نکلیا عروج وچوں بلندی وچوں. میں کیتا جی حج اللہ دے فضل نال 5 سال ہو گئے حج کیتے ہیں. مینوں کئی بندے حج بھی کہن لگ پین کیوں جی وہ کہندے نے اس واسطے کہ تسی حج کیتا ہے جن نے حج کیتا ہے او دے نال لگدا ہے حاجی کہ اے برتری والا ہے مقام والا ہے اے گیا ہے تے اے دے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. انج ہو کے آیا جویں ہن ماں دے بطن وچوں پیدا ہویا ہے. مینوں اے دسو نبی پاک نے بھی حج کیتا ہے کہ نہیں؟ کدی پڑھیا جے کسی کتاب وچ حاجی حضرت محمد رسول اللہ جڑے چوپو تواڈے متعلق کی سمجھا تساں پڑھیا کدی حاجی حضرت محمد رسول یا کسی مولوی صاحب کو سنیا ہوئے حاجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حج تے سرکار بھی کیتا ہے نا لیکن حاجی نال نہیں لگا. کیوں اوے میں جاواں کعبے تے میرے درجے بلند نے پر جے میرا نبی جائے میں کعبے جاواں تے میری معراج ہے. پر جدوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام بیت اللہ شریف ول جان پھر میرے نبی دے درجے نہیں بلکہ جناب والا کعبے دے درجے بلند ہونے. او یارو میرے جا بندہ جائے تے او دے پچھلے گناہ معاف. اگر کوئی اللہ دا ولی جائے تے او دے درجے بلند ہونے او دے درجات بلند ہونے. اگر امام علی الحق جائے تے او دے درجے بلند ہونے. اگر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جان انہاں دے درجے بلند ہونے نے لوگوں. اگر غوث جلی جائے مہر علی جائے ان دے درجے بلند ہونے. اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جائے انہاں دے درجے بلند ہونے. اگر حضرت داتا گنج بخشلی حجویری جائے انہاں دے درجے بلند ہونے. لیکن قربان جاواں میرا مصطفیٰ مسجد قبلہ تین وچ کھڑا ہوئے تے جناب والا اقصی ول منہ کیتا ہوئے. 2 رکعتاں پڑھ لین تے میرے مصطفیٰ انج کر کے اپنا چہرہ پھیر کے بیت اللہ ول کر لین. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے مصطفیٰ جب اقصی ول منہ پھیر کے بیت اللہ ول کر دے رب نے بھی آکھیا سونیا ہر نمازی دی نماز اوویں ہی قبول کراں گا. اوے ادھر منہ کر کے نماز پڑھے جدھر سونیا تیرا چہرہ ہو گیا. ہائے ہائے میں پنڈوری آیا تے اگر میں نماز پڑھی ہے تے میں حضرت نے پوچھیا میں کہ قبلہ ادھر ہی ہے نہ کہ جی ادھر ہی ہے. میں ایتھے آواں تے منہ کراں قبلے ول میں شرق غرب جنوب جاواں تے منہ کراں قبلے ول. کیوں ادھر کر کے نماز کیوں نہیں قبول ہوندی؟ اللہ فرماندا تیرے سجدے قبول تاں کراں گا ادھر منہ کر کے سجدہ کرنے جدھر محمد دا رخ پھر گیا ہے. ہائے میں بیت اللہ ول ویکھاں تے میرے گناہ معاف تے جے میرا نبی بیت اللہ ول ویکھے جے میرے حضور بیت اللہ ول ویکھن تے تسی آکھو او تے معصوم عن الخطا نبیاں دے امام. تے پھر مینوں جملہ کہن دیو جدوں میرا نبی ویکھے تے اللہ اس بیت اللہ نو کعبۃ اللہ بنا دیندا ہے. بلکہ جدوں مکہ فتح ہویا تے میرے نبی نے بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھایا. عرض کیتی سونیا ہن کی کراں جدھر سا تے منہ ادھر کر کے نماز پڑھدا سا تے اذان پڑھدا سا لج پالا ہن کی کراں. فرمایا اوتے چڑھ گیا جی چڑھ گیا. عشق نے آواز دیتی بلال ہن کعبے دے کعبے ول منہ کرے نا کعبے دے کعبے ول منہ کر. حضرت بلال نے کعبے دے کعبے ول منہ کر کے اذان پڑھی. اجازت دیو تے جویں صحابی نے ویکھیا مصطفیٰ نو میں علی دے پتر دے پیر نہ پڑا. او عرفاں دا سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے تن میرا
حضور لے کے کہنے مرشد دا دیدار ہو مرشد دا دیدار ہے با ہو مرشد دا دیدار ہے با ہو مرشد دا دیدار ہے با ہو مرشد دا دیدار حضرت با ہو میں تو لاکھ کروڑا ہے جان ہو اور یارو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے حضور مکے جان مسجد حرام ہے تے میرے نبی دی سیر ہے معراج بیت اللہ دی میرے نبی اتھو کوچ کرن تے جان مسجد اقصی دے اندر تے معراج مسجد اقصی دی میرے نبی دی سیر ہے تے جے میرے محبوب سارے نبیوں نو امامت کروان تے پہلی رکعت پڑھن کی پڑھیا سی پہلی رکعت آخو تقریر تو کرنی ہے تے پوچھ سانو دو رکعتاں پڑھائیاں میرے نبی امام بنے حضور نے پہلی رکعت پڑھی تے سورہ کافرون قل یا ایہل تے دوسری رکعت پڑھی تے سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد جدو پڑھو گے نا میرے تجربے دی گل ہے مینوں بندے آکھیا جدن دا دس گئے ہو جدو کافرون پڑھنے ادو ہی محمد دی معراج یاد آ جاندی جدو سورۃ اخلاص پڑھنے ادو ہی مصطفیٰ دی امامت مسجد اقصی دی یاد آ ہی جاندی ہے ہن میرے نبی جدو گئے نا تے میرے مصطفیٰ دے دو وزیر نے زمین تے دو وزیر نے آسمان تے حضور فرمایا وزیر آیا فی الارض وزیر آیا فی السماء فرمایا دو وزیر میرے زمین تے نے تے دو آسمان تے ایک میکائیل تے جبریل آسمانہ تے زمین تے ابو بکر تے عمر اینا دوواں وزیراں نو حضور چھڈ کے تے ادھر وزیر لینا آ گیا جدو مسجد اقصی تو بعد نے لکھیا براق تے بعد نے لکھیا نہیں اتھے نور دی سیڑھی آ گئی براق ہوے یا نور دی سیڑھی ہوے حضور جدو چلے نے نا تے پتھر ہی نال ہی اڈ پیا پتھر ہی نال ہی تے علامہ مقصود صاحب جدو پتھر اڈیا نا تے فرمایا تیرا کی مقصود ہے تو نال ہی ٹر پیا اس آکھیا سونے تواڈے قدماں نال لگاں دل نہیں کردا ایک واری چومیا میرا دل کردا تواڈے قدماں نو چومدا ہی جاواں چومدا ہی جاواں تے سونےو میں تواڈے نال اچھا میرے نبی فرمایا اسبت یا حجر ایتھے ہی کھلو جا لو جی اگے جدو بیان کرنا تو لوکاں کہنا کتاب دا حوالہ دیو کتاب دی کھانی ہن آکھنا حالی بھی منن نو نہیں آوندا میں کہا سننی ہووے تے انج نہ کرے تے ہن کی ہے ہن گوگل تے جاؤ جا کے عمران علی اجویری صاحب سرچ کرو وہ پتھر اچیا ہے تھلے سایہ نظر آوندا ہے وہ میں خیال ہے تے چاکھیا کہ اتے کنڈا بھی کوئی نہیں تھلے ظاہری طور تے ٹیک بھی کوئی نہیں وہ پتھرا تو ڈگدا نہیں ہو سکیا میاں سلطانی چلا ہی ہو گیا جڑا محمد دے پیاری لگ جائے وہ تے نہیں نہ ڈگدا ہائے ہائے تو میں خیال اچا ہی ہو گیا ہو سکیا دسو تے صحیح جن نبی دے پیر چومے ہون والا نبی انہوں نیواں رہن دیندا ہے ہائے ہائے بھلا نبی انہوں نیواں جیڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمی لگ گیا اللہ انہوں نیواں رہن وہ بولو اللہ انہوں نیواں رہن نہیں دے اچھا جدو حضور چلے نے نا تے واپس آئے نے بڑی جلدی نال بات کر رہے ہیں میرے نبی فرمایا لو جی جڑا بندہ اس جملے تے چپ رہا میں سمجھاں گا انہوں ٹھنڈ لگ دی سی پئی صحیح طرح انہیں سنیا نہیں یا انہوں سمجھ نہیں آئی میں پیچھے ہو جانا توانوں بات دی سمجھ آ جائے میرے نبی آوندیاں آوندیاں کہ جبریل میں تے راتوں رات گیا تے راتوں رات واپس آ گیا تے ستیاں ہی چھڈ کے ٹر گیا تے سویرے مننے گا کون جبریل بڑے آرام نال کہندے جڑا سنی ایتھے نہ بولے من دکھ لگے گا جبریل بڑے آرام نال کہندے نے سنیو کی فرما رہے ہو راتوں رات گئے ہو تے راتوں رات آئے ہو تے ہرے کوئی مننے یا نہ مننے آکھیا سونیا اور کوئی مننے یا نہ مننے تیرا یار ابو بکر دے تینوں مننے ہی مننے ہائے 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 اللہ اچھا جی جدوں آئے نے نا جی جدوں آئے نا ابو جہل نے سنیا کہ نبی کہہ رہے ہیں میں راتوں رات گیا راتوں رات آیا کہنے لگا لے بھئی آج ایک ایسی گل ہے یا عاشق تھڑکے ہی تھڑکے انہوں کی پتا ہوئے جڑا عاشق ہوئے وہ تھڑک دا ہی نہیں
اس نبی دے منہ سنیا تے جا کے نہ ابو بکر پاک دے دروازے تے دستک دیتی. من دق الباب، دروازے کو دستک دینے والے تم کون ہو؟ اس کیا انا عمر بن الحشام، میں عمر بن حشام آیا. ابو بکر آکھیا صدیق دے بوے تے زندیق دا کی کام ہے؟ ابو بکر دے بوے تے ابو جال دا کی کام ہے؟ کیویں آیا؟ اس کہا دروازہ تے کھول. ابو بکر فرمان لگے دروازہ عاشقاں لئی کھولدا ہے، کافراں لئی نہیں. یہ ابو بکر دا دروازہ ہے. اینج دروازہ کھولیا نا ماڑا جا ایتھے باہر ہی کھلار کے گل کر. اس آکھیا مینوں ابو بکر تے دس، اگر کوئی بندہ آکھے کہ میں راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا تے پھر مڑ واپس بھی آ گیا تے تو من جائے گا؟ ابو بکر بڑے آرام نال کہنے لگے ہاں کوئی تیرے میرے ورگا آکھے تے میں تے نہیں نہ مندا. جملے اس جملے نو ذرا غور نہ سنیا جی، اگلی گل لذت دے گی. جی کوئی تیرے میرے جیسا آکھے تے میں، ایک باری اور کہہ لو جی تیرے میرے جیسا کوئی آکھے تے میں نہیں مندا. ابو بکر کو ابو جال کہنے لگا چلے ابو بکر بیٹی دے گلی گلی نغمے گانا دے نغمے گانے چھڑ دے. جدے گلی گلی گن گانے اودے گن گانے چھڑ دے. جدے گلی گلی ترانے پڑھنے اودے ترانے پڑھنا چھڑ دے. جدے تو جان قربان کرنیاں گلاں کرنے اودے تو جان قربان کرنیاں گلاں کرنیاں چھڑ دے. اے جدا کلمہ پڑھے اس محمد نے آکھیا ہے میرا تو رات گیا تے مڑے آ بھی گیا. ابو بکر نے آکھیا میں من گیا واں. ابو جہل نے آکھیا پہلو تو کہہ رہا تھا کہ میں نہیں مندا. فرمایا میں تینوں پہلو آکھیا ہے اگر کوئی تیرے میرے جیسا آکھے میں نہیں مندا. اوے سن لے نہ محمد تیرے ورگا ہے نہ محمد میرے ورگا، نہ مصطفیٰ تیرے جیسا ہے نہ میرے جیسا ہے. اے سنی پٹوری شریف دے اندر بنو شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے پاک دے لوگاں نو پیغام دے رہے تے کہہ کے رہے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. لو جی میں بڑی جلدی بات کرنے وچ کامیاب ہو گیا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدوں آئے نے تے پھر تیرے میرے واسطے نماز دا تحفہ لے کے آئے. تحفہ کیڑا؟ اے جڑے خوش ہوئے مینوں سینے ٹھنڈ پہ گئی. نماز دا تحفہ تے حضور نے دتی. اے لکھے جی او الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. تے میں کہیا ساڈی معراج ہوندی ہے جدوں نبی دا دیدار ہو جائے. اگے میں کہیا کہ تیرے قدم تک ساڈی معراج ہوے سونے جدوں اسی تیرے قدماں وچ آئیے. اسے واسطے مولا علی دی پنڈلی اندر تیر لگ گیا تے جراح لگا کڈن تے فرماندے نے درد پئی ہوندی. اس آکھیا جی کیویں کڈاں؟ فرمایا جدوں میں نماز وچ کھلو جاں گا نا تے اودوں کڈ نہیں اودوں میں ہونا یا وہی ہوندا ہے. اسے واسطے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نو کسے آکھیا جناب نمازاں پڑھیاں پڑھ دیو کدی اونوں ویکھیا وی جے؟ ویکھیا جی اونوں؟ فرمایا علی ایک سجدہ کردا ہے دوسرا سجدہ انی دیر تک کردا ہی نہیں جنی دیر تک وہ جلوہ نہ نظر آ جائے. اے گل لئی جے کہ نماز وچ دیدار مصطفیٰ کردے رہے نے، مصطفیٰ دے دیدار وچ جلوے خدا ویندے رہے نے. بلکہ انہاں دیاں نمازاں دے کیا کہنے. لو جی چس لے آ جائے حدیث دی. اے علامہ مخصوص ہے میرے مصطفیٰ کریم دے ویر مولا علی نے ویکھیا کہ بندے نے فٹافٹ نماز پڑھی. نماز پڑھ کے تے جناب جلدی نال نہ ٹورن لگا تے علی فرماندے نے ٹھہر انج نماز پڑھی دی. وہ ڈرن لگ پیا کم دیا کہنے لگا شیر خدا کیویں پڑھی دی؟ فرمایا ٹھہر دوبارہ پڑھ. انہیں بڑے آرام نال جی آؤں لگا نماز پڑھن. سلام جدو پھیریا نا فرمایا مینوں اے دس پہلی چنگی سی ہون والی چنگی سی؟ آکھن لگا جی مارو نہ تے پھر آکھاں گا. شیر خدا ہو جے کچھ آکھو نہ تے پھر گل کرنا. فرمایا دس پہلی چنگی سی جلدی جلدی پڑھی یا اے چنگی سی؟ کہنے لگا جی لج پالا چنگی تے پہلی سی. وہ کیویں؟ آکھن لگا او رب دے خوف نال پڑھیے اے ڈنڈے دے خوف نال ہے.
تے یارو اے خوف خدا وچ تے ذوق مصطفیٰ وچ نماز پڑھنی چاہیے نا۔ اے آئیاں کنیاں سن جی 50 نمازاں کنیاں آئیاں تے رہ کنیاں گئیاں 5 مالکہ 50 دتیاں نہیں 50 ہی پڑھن دیندا واہ واہ نیکیاں لب جاندیاں۔ رب آکھیا تسی مصطفیٰ دے نوکر ہو میں 0 ہی کٹیا ہے پڑھو گے 5 ثواب محمد دا صدقہ 50 دا ہی عطا فرما دے وہ دی وجہ کہ تہاڈا تعلق مصطفیٰ دے نال ہے تہاڈی نسبت مصطفیٰ دے نال ہے۔ مولا اسی تے خطا کار فرمایا تہاڈیاں خطاواں ول نہیں ویکھیا میں تے محمد دیاں اداواں ول ویکھیا ہے۔ ایویں نہیں یار دے سلطان نے آکھیا نال کو سنگی اور بات یاد رکھنا جیڑا بندہ نبی دے تحفے نو قبول نہ کرے تے آکھے میں ولی ہوں ولی ہو سکدا نہیں جیڑا نماز دے انکار کرے وہ کافر ہے دارہ اسلامی چو خارج ہے اللہ دا ولی ہوندا ہے جدے چہرے تے سنت رسول نظر آئے پیشانی تے سجدیاں دا نور نظر آئے یہی وجہ سی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 40 دن ڈیرا لا لیا علی حجویری دے قدمہ چ اوتھے آ کے جتھے فرائض پڑھ دے رہے اوتھے واجبات بھی پڑھ دے رہے جتھے واجبات ادا ہوندے رہے اوتھے سنن و نوافل ادا ہوندے رہے اوتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا رہیا تے جاندیاں جاندیاں آکھیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ میں غالباً اگے بھی ایک مرتبہ کرامت جڑی وہ میں عرض کیتی ہے دوبارہ میں نے حکم فرمایا انہیں میرا دل ہے کہ میں اس چیز تے اپنی بات نو وائنڈ اپ کر دیا۔ لاہور دی دھرتی دا بے تاج بادشاہ اچھا جنہیں داتا دا لنگر کھا دا وہ تے ایک باری آکھے نا سبحان اللہ اللہ دی قسمیں داتا دربار جڑی نیت لے کے جاؤ نا اوئی کیا بات ہے جوانا سینے ٹھنڈی پا دیتی ہے واہ جی واہ نیت لے منگنا تے بعد دی گل ہے نیت کر کے جا تو جانا بعد ہے سامان پہلے ہی پورا ہو جائے گا۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ داڑھی مننے جڑا ایتھے ہاتھ بندا ہے وہ کہندا ہے ساڈا ہے تے جڑا ایتھے بندا ہے وہ فرماندے نے ساڈا ہے تے جڑے بندا ہی نہیں وہ آندے نے ساڈا ہے چونکہ انہاں دے شعر تو بغیر تقریر ہی نہیں پہ پوری ہوندی ساڈا ہے۔ علامہ محمد اقبال نا ہر جمعرات دی جمعرات داتا صاحب دے قدماں وچ جاندے سن جا کے قرآن پاک دی تلاوت کردے سن تے جدوں وصال دا وقت قریب آیا نا تے ہر روز فجر دی نماز اتھے جا کے ادا کرنی ادھا یا پونا پارا سلاسہ اتھے بہ کے پڑھنا تے فجر دی نماز بھی اتھے ادا کرنی با جماعت۔ ایک دن نا داتا صاحب دے قدماں وچ کھلو کے کہن لگے لج پالو میں ہی تواڈے ول آوندا رہنا کدی تسی بھی تے میرے ول آؤ نا جی۔ اچھا میں نے دسو شاہ جی ہر مہینے آؤندے سال بعد حاجی زمان صاحب تہاڈا ہی نام ہے نا جی جی میں نے پتہ ہے جی اے سال بعد تشریف لے آؤندے تے تسی کنی واری جاندے ہو جی سال چ 2 واری 4 واری ہو ہی جاندا نا عرس دے عرس بھی جائیدا اس اگے پیچھے بھی چلے جائیدا
اچھا جی اسی زیادہ بار چلے جائیے تے پیراں نوں کہیدا جی اسی بھی تواڈے کول آਉنے شاہ جی ایک پھیرا تے ساڈے ال پوے نا میں جملہ کہن لگا جے سینے ٹھنڈ پی جائے تے سبحان اللہ کہن لگا کنجوسی کرنے والا بندہ بخیل لگدا ہے لو جملہ جڑا کہن لگا میرا پتر جتھے جائے نا میرا پتر میرا دھیان ادھر ہوندا ہے کہ میرا پتر حضور سلطان بہو دی نگری وچ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری دی نگری وچ مہر علی دی نگری وچ میرا پتر ادھر جائے میرا بیٹا زین سلطانی یہ جناب والا پیر جماعت علی شاہ صاحب دے ڈیرے تے آئے تے میرا دھیان اے دے ہلے کہ خیر خیر نہ لپڑ گیا ہے مینوں دسو اے جتھے سید عبدالجبار شاہ بیٹھا ہوئے تے نبی پاک دا دھیان بھی ادھر ہی نہیں لگا میرا پتر خیر خیر نہ لپڑ پڑ گئے اور جدو سید آوے نا کم از کم حضور دی ایک باری نظر ہو جائے جدے وال حضور دی نظر ہو جائے رب بیڑا پار ہی فرما چھڑ دے اے وجہ اسی سیدانوں کول بلا کے گلی گلی کچھ کچھ نگر نگر خطے خطے لاگے لاگے لوگوں کو باور کروا رہے ہو کہ کہہ رہے عظمت ہے آل نبی بول نہ جانا لوگوں عظمت ہے آل نبی بول نہ جانا لوگوں بیٹے نو عرض کرا گا یہ سارا دا ویو لوے تے ویکھے کدا ہاتھ صحت مند ہون دے باوجود تھلے ایتھے ہاتھ رکھے تے پیراں دی زیارت کر کے آل رسول دی بارگاہ دے اندر عقیدت مند خراج پیش کرے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے عظمت آل نبی بولنا ہاں آخری پیر شاہ جی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ کے کہہ رہے ہیں کہ لسی لے کے آؤ اچھا جس ویلے لسی دا آرڈر دیتا تے علی بخش جی حضور فرمایا جا لسی لے کے آ علی بخش کہنے لگا میں جدو باہر نکلیا تے میں خیر رات دا آخری پیر ہے اس ویلے کتھوں لسی لبنی ہے لو جی میرے جا بندہ تے سفر وچ رہندا ہے اج بھی پاٹی گیٹ تو بھی لسی لب جائے گی لاہوروں تے ریلوے اسٹیشن تو بھی مل جائے گی وہ آکھن لگا میں کہا کیوں نہ پھر ریلوے اسٹیشن وال ٹر پاواں یا پاٹی گیٹ وال ٹر پاواں آکھن لگا میں انج ہو کہ انج ہویا تے ایک دکان کھلی ہے دیوا بلدا پیا بابا بیٹھا ہے منہ وچ نور دیاں لاٹاں پئیاں نکل دیاں تے سونا چہرہ تے میں جا کے نا بابے ہوراں نوں ویکھیا تے بابے ہوری دہی دتی جا رہے نے لسی رڑکی جا رہے نے میں کہا بابا جی لسی مل جائے گی انج بابے ہوراں ویکھیا انہاں کہ ایسے کام ہی تے بیٹھے
اسے کام ہی تے بیٹھے ہیں لسی ملے گی رڑک کے جدو دتی نا تے انج پاکٹ وچ نہ ہاتھ ماریا تے ویکھیا تے پیسے ہی کوئی نہ نکلے کہنے لگا اوہو میں جلدی نہ لا گیا جی ذرا مینوں پہچان لو میں علامہ اقبال دا ملازم ہاں تے کھاتا نواں جا بنا لو تے میں آ کے تے پھر دے جاؤں گا وہ بابے اور آکھن لگے جا جا چلا جا ساڈا نا او دے نال پرانا کھاتا ہے ساڈا علامہ اقبال نال پرانا کھاتا ہے حاجی زمان صاحب جدو انی گل کی نا پرانا کھاتا ہے ایک باری تلی بخش حیران ہویا پرانا ہی کھاتا ہے جڑے ویلے گئے پیالے وچ لسی پائی دتی بابے ہوراں نوں انہاں ایک پیالہ پیتا دوسری پائی لسی تے پیالے دے اندر تے ادھا پیتا تے ادھا علامہ محمد اقبال دے ہینڈ اوور کر دیتا یہ جدو بابے ہوری واپس چلے گئے علی بخش علامہ اقبال دے پیری پی گیا کہنے لگا جڑا آیا ہے میں نہیں جاندا آپ نے فرمایا اپنے سجن نے انہاں کہا تواڈے کیڑے سجن نو میں نہیں جاندا تو سونا یہ کون ہے آپ نے فرمایا اگر زندگی دے اندر راہ لوٹ نہ کرے تے میں دس دینا جڑا آیا ہے کون ہے اگر تو زندگی دے اندر راہ لوٹ نہ کرے تے میں تینوں دس دینا وا جڑا لسی بنا کے دینا والا ہے او کون ہے آکھے علامہ محمد اقبال وعدہ ہو گیا فرمایا او جڑا آیا ہے او دے بارے بھی دسنا ہے او کون او جے کو لسی لے کے آیا ہے او دے بارے بھی دسنا ہے او کون لجپالا حکم ہوے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لجپالی فرما دیا ہویا آکھے علی بخش نیڑے آ جا اوے جنے لسی پیتی ہے دس دینا ہے کون جنے بنا کے دیتی ہے دس دینا ہے کون محمد عمران علی حجویری دیگر باپ داتا دا لگا کھان والے بیٹھے ہوئے ہو آکھے اوے جنے آ کے لسی پیتی ہے اے دانا داتا گنج بخش علی حجویری ہے اوے جنے بنا کے دیتی ہے او دا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے ہائے ہائے اے اوئے جڑا لسی رڑک کے دے رہے ہیں جنہیں جاندیاں جاندیاں سے اکھیا سے گنج بخشے آندا تو انہوں تے پھر سور نہ لالا سیانے لوگ آندے نے خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے ہے اینڈ تے انج پڑھو پتہ لگے پہلے نالوں زیادہ تر و تازہ ہو گئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا میں ہولیے سے پاس سے پڑھنا پیا کہ تہاڈی آواز میری آواز نہ رل جائے تو رل کے داتا صاحب چلیے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملا رہنما حضرات محترم الحمدللہ اسی حضور دی معراج دی گل کریے تے حضور نماز دا تحفہ لے کے آؤں تے اسی پھر بھی نماز سے اگری تے جے اسی کسے ولی دی گل کریے تے ولی نفل پڑھ پڑھ کے اللہ دا قرب حاصل کرنا